شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر۔ تمام تر حمد و ثنا پاک پروردگار عالم کے لیے اور تمام تر درود و سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ عزیزان من، آپ سب کی آمد کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتی ہوں اور اپنی کلاس کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ یہ کلاس جو سیرت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ہے اور اس کا دورانیہ 15 دن ہے انشاءاللہ۔ کل ہماری گفتگو یہاں پہ ختم ہو گئی تھی کہ جناب سیدہ نے اپنے نورانی لبوں کو کھولا اور فرمایا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میرے بابا اللہ کے رسول ہیں اور تمام انبیاء کے سرتاج ہیں، اور میرے شوہر اوصیاء کے سردار ہیں، اور میرے دونوں بیٹے پیغمبر کی اولاد کے سید و سردار ہیں۔ کیا کہنا فضائل جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا کہ ان کا سارا جو شجرہ ہے یہ نورانی شجرہ، جہاں سارے کے سارے سردار نظر آتے ہیں۔ کوئی انبیاء کا سردار ہے، کوئی اولیاء اوصیاء کا سردار ہے، اور کوئی جوانان جنت کے سردار ہیں۔ خود شہزادی سیدۃ النساء العالمین یعنی عالم نسواں کی سرتاج ہیں۔ یہاں پہ ہم کچھ شعر کا اضافہ کر سکتے ہیں کہ نسواں پہ تیرا دائمی احسان ہے زہرا، احسان کے بدلے تیری پہچان ہے زہرا، یا فاطمہ زہرا تو شرافت کی کلی ہے، سنتے ہیں امامت تیرے آنگن میں پلی ہے، سرور کو رسالت تیری نسبت سے ملی ہے، حسنین پہ سرغاب بنی بخت علی ہے، پالیں تجھے ادراک کی اوقات کہاں ہے، حد ہے کہ تو بیٹی ہے مگر باپ کی ماں ہے، دارین میں جو رحمت یزدان نبی ہے۔ یعنی کائنات میں پروردگار عالم نے ہر عورت کو 3 ایسے منصب عطا فرمائے ہیں کہ جس سے عورت کی تعظیم و تکریم میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ پہلا منصب یہ ہے کہ جب تک وہ بیٹی رہتی ہے تو اپنے باپ کے لیے باعث رحمت ہوتی ہے، جب وہ بیوی بنتی ہے تو شوہر کے آدھے ایمان کا حصہ ہوتی ہے، اور جب وہ ماں بنتی ہے تو پروردگار اس کے وقار کو اتنا بلند کرتا ہے کہ اس کے بچوں کی جنت اس کے قدموں کے نیچے۔ عزیزان من، اپنا مائک میوٹ رکھیں تاکہ میری آواز آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ پروردگار نے خاتون کو 3 مناصب عطا فرمائے ہیں، یہ 3 اہم رتبے کہ بیٹی ہے تو باپ کے لیے باعث رحمت ہے، بیوی ہے تو شوہر کے لیے اس کے آدھے ایمان کا حصہ ہے، اور اگر وہ ماں ہے تو اس کے بچوں کی جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ اگر وہ ماں ہے تو اس کے بچوں کی جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے۔ جب شہزادی کو ان تینوں آئینوں میں دیکھیں تو دارین میں جو رحمت یزدان نبی ہے تو اس کے لیے رحمت رحمان بنی ہے، میدان میں جو ولیوں کا کل حق کا ولی ہے اس کل کی قسم کھاتے ہیں تو نصف علی ہے، اور بی بی تو اتنی بڑی اتنی بڑی اتنی بڑی ہے، حسنین کی جنت تیرے قدموں میں پڑی ہے۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب ان کی ولادت باسعادت ہوئی تو آسمان سے، کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ 4 نورانی خواتین تشریف لائیں تھیں، اور اس وقت مشکل میں جناب ختیجہ سلام اللہ علیہا کی مشکل کشائی فرمائی تھی، اور جب جناب فاطمہ زہرا نے اپنے نورانی لبوں کو کھولا اور گواہی دی اللہ کی وحدانیت کی، اپنے بابا نبی کی رسالت کی، اور اپنے شوہر نامدار کی امامت و ولایت کی، اور اپنے دونوں بچوں کے سرداری، اور اپنے شام قیامت تک جو آپ کے ایک سلسلہ نسل آپ کی جاری و ساری ہے۔ ماشاءاللہ آج بھی ہمارے امام حیات ہیں اور پردہ غیب میں اس کوثر کے ضامن بنے بیٹھے ہیں، اعلان کر رہے ہیں کہ ہم فرزند جناب فاطمہ زہرا ہیں۔ ایسی نسل جاویدانی، ایسا سلسلہ جاویدانی کہ جو آج تک قائم و دائم ہے۔ تو جناب فاطمہ زہرا نے دنیا میں تشریف لاتے ہی ان تمام چیزوں کی گواہی پیش کی۔ اس کے بعد آپ نے ان خواتین اسلام و ایمان کی طرف اپنے رخ انور کو کر لیا، اور ان میں سے ہر ایک کا نام لے کر ان پر سلام کیا۔ ادھر آسمانوں پر نورانی جشن کا سما تھا، آسمانی مخلوق سیدہ کی ولادت پر ایک دوسرے کو مبارک و تہنیت پیش کر رہے تھے۔ اس دن آسمانوں کو اس قدر قدرتی قمقموں سے چراغاں اور منور کیا گیا تھا کہ اس سے پہلے ایسا منظر فرشتوں نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔
آخر میں ان بہشتی خواتین نے سیدہ ختیجہ طاہرہ کو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کی مبارک ان نورانی الفاظ میں پیش کی کہ خذیہا یا ختیجۃ طاہرۃ مطہرہ زکیۃ میمونۃ بورک فیہا وفی نسلہا۔ جی ہاں اے سیدہ ختیجہ، اپنی اس شہزادی کو تھامو جو طیب و طاہر شہزادی ہے، اللہ نے اسے اور اس کی اولاد کو پربرکت بنایا ہے۔ بحر الانوار اس کا حوالہ ہے، جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 80 میں یہ موجود ہے۔ جناب خدیجہ نے خوشی و مسرت کے ساتھ اپنی اس ملکوتی شہزادی کو اپنی پاک و پاکیزہ گود میں اٹھایا اور اپنے امین سینے سے لگایا۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا جان کے لیے جب اس دنیا میں تشریف لائیں تو تانۂ ابتر کی رد بن کر آئیں، سورہ کوثر کی سند بن کے آئیں، حوران جنت نے بڑھ کر عقیدت پیش کی، جبرائیل نے خدمت پیش کی، کعبے نے استقبال کیا، مولود کعبہ نے اپنی دعاؤں کے ثمر کو دیکھا، تطہیر نے طہارت پائی، مباہلہ کو صداقت ملی، خدا نے لسان حق کے ذریعے زمانے کو بتانا شروع کیا، انا اعطیناک الکوثر، آج کوثر عطا ہو گئی، یہ فاطمہ ہے، یہ بتول ہے، یہ طاہرہ ہے، یہ محدثہ ہے، یہ معلمہ ہے، یہ عالمہ غیر معلمہ ہے، یہ شاہدہ ہے، یہ مبشرہ ہے، یہ نذیرہ ہے، یہ ام ابیہا ہیں، یہ وجیہہ ہیں، یہ حورۃ الانسیہ ہیں، یہ درۃ النور ہیں، یہ قرۃ العین الرسول ہیں، یہ ام الائمہ، ام السبتین، ام الحسن والحسین ہیں، یہ خاتون جنت و قیامت ہیں۔ اس کے بعد آپ یہاں سے کوئی بھی جناب فاطمہ کے فضائل کا شعر اپنی مجلس میں لگا سکتے ہیں کہ میں یہاں پیش کروں گی کہ مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو، وہ خوش نصیب ہے۔ جی جی مجھے سمجھ میں نہیں آیا آپ کیا کہہ رہی تھیں۔ مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو، وہ خوش نصیب ہے جس سے رسول راضی ہو، جسے جسے کہو مانیں گے ہم رضی اللہ، مگر یہ شرط ہے پہلے بتول راضی ہو۔ جی اب آپ بتائیں اس کے آگے اگر کچھ کہنا چاہتی ہیں، کوئی سوال ہے تو مجھے بتا دیں، ورنہ پھر ہم آگے شروع کریں۔ جی خوہران، کیونکہ ہمارا سلسلہ ایام فاطمیہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ہے، اس لیے ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں گے کہ ہم فضائل جناب سیدہ کو اپنے اس سلسلے میں شامل کر سکیں، تو اسی لیے میں یہ فضائل آپ کے سامنے پیش کر رہی تھی۔ اگر آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں تو کہہ دیں، ورنہ پھر میں آگے شروع کر دوں۔ جزاک اللہ۔ اس کے بعد جب بھی کوئی اس کائنات میں تشریف لائے، ہمارے جتنے بھی مقدرات عصمت و طہارت ہیں، جتنے بھی عالی مرتبت لوگ جب آئے تو پھر نام گزاری کا ایک معاملہ تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے تو کبھی بھی کسی نے بھی اپنے بچے کے نام رکھنے میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سبقت نہیں لی، تو یہ تو خود جناب رسول خدا کی دختر فرزانہ ہیں۔ آپ سوچ ہی رہے تھے کہ میں کیا نام ان شہزادی کا تجویز کروں، لیکن خود جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشیت یہ ہے، ان کی مرضی یہ ہے کہ میں نام رکھنے میں اللہ پہ سبقت نہ لوں، اور جب اللہ جو نام تجویز کرے وہ نام اس بی بی کا رکھا جائے۔ تو پروردگار عالم نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے جو نام تجویز فرمایا وہ نام فاطمہ ہے، اور اس نام فاطمہ کی کس قدر فضیلتیں اور برکتیں ہیں کہ فرمایا گیا کہ جس گھر میں فاطمہ والے نام کے لوگ موجود ہوں اس گھر میں کبھی بھی مفلسی داخل نہیں ہوتی۔ اچھا، اب ہم جناب سیدہ کے کچھ ناموں کا تذکرہ کریں گے۔ جی کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ اب ہم جناب سیدہ کے کچھ ناموں کا تذکرہ کریں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا لِفَاطِمَةُ تِسْعَةُ أَسْمَاء عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَاطِمَةُ وَالصِّدِّيقَةُ وَالْمُبَارَكَةُ وَالطَّاهِرَةُ وَالزَّكِيَّةُ وَالرَّاضِيَةُ وَالْمَرْضِيَّةُ وَالْمُحَدِّثَةُ وَالزَّهْرَاءُ۔ بارگاہ خداوندی میں خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے 9 نام ہیں: فاطمہ، صدیقہ، مبارکہ، طاہرہ، زکیہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ اور زہرا۔ ان تمام ناموں کی یقیناً پروردگار کی طرف سے اگر کسی کو کچھ القاب ملیں، کچھ نام ملیں، تو ان تمام ناموں کی، ان تمام القابات کی کچھ نہ کچھ فضیلت ہے، اس کا کچھ پس منظر ہے، کچھ وجہ ہے جس کی وجہ سے سیدہ طاہرہ کو بارگاہ خداوندی سے یہ نام، یہ القاب
ملے ہیں۔ اگر ہم جناب فاطمہ کے نام نامی فاطمہ کو دیکھیں تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جبرائیل امین ان کے پاس آئے اور یہ پیغام دیا لِأَنَّهَا فَاطِمَةٌ شِيعَتُهَا مِنَ النَّارِ، آپ کی اس عظیم بیٹی کا نام زمین پر فاطمہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پیروکاروں کو جہنم سے نجات دلانے والی ہیں۔ لفظ یہ جو فاطمہ ہے، یہ فاطم جو لفظ ہے اس کا معنی یہ ہے کہ چھڑانے والی، کیونکہ شہزادی اپنے چاہنے والوں کو نار جہنم سے چھڑا لیں گی، اسی لیے آپ کا نام نامی فاطمہ ہے۔ امام رضا علیہ السلام سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ زہرا سے فرمایا یا فاطمہ اتدرین لما سمیت فاطمہ، اے میری شہزادی فاطمہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ حضرت علی وہاں تشریف فرما تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیں کہ فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لِأَنَّهَا فَاطِمَةٌ هِيَ شِيعَتُهَا مِنَ النَّارِ، اس لیے ان کا نام فاطمہ ہے کیونکہ آپ اور آپ کے پیروکاران جہنم کی آگ سے محفوظ ہیں، جہنم کی آگ سے محفوظ ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ خداوند تعالیٰ نے انہیں اور ان کی اولاد کو، جس نے اللہ سے اس حالت میں ملاقات کی کہ وہ اس کی وحدانیت پر اور جو کچھ میں نے پیش کیا اس پر ایمان رکھتے ہوں گے، ان سب کو جہنم سے محفوظ کر دے گا۔ ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ قیامت کے دن خاتون جنت و جہنم کے دروازے کے قریب تشریف لائیں گی اور بارگاہ ربوبیت میں عرض کریں گی الہی و سیدی سمیتنی فاطمۃ و فطمت بی من تولانی و تولی ذریتنی من النار ووعدک الحق وانت لا تخلف المعاد، اے میرے معبود برحق، اے میرے سید و سالار، تو نے میرا نام فاطمہ رکھا ہے اور تو نے اپنی محبت خاص سے مجھے اور مجھ سے اور میری اولاد سے محبت کرنے والوں کو جہنم کی آگ سے امان دی ہے۔ اے میرے اللہ تیرا وعدہ حق ہے اور تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا اے فاطمہ آپ نے سچ فرمایا، میں نے آپ کا نام اسی لیے فاطمہ رکھا کیونکہ میں نے آپ کو، آپ کے پیروکاروں کو، آپ کی اولاد کے پیروکاروں کو جہنم کی آگ سے محفوظ و مامون کر دیا ہے۔ میرا وعدہ سچا ہے اور میں وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اس کا حوالہ ہے بحار الانوار جلد 43 صفحہ نمبر 15۔ اب ہم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے چند ناموں کا تذکرہ کریں گے، جہاں پہ ان کی جو نام بیان کیے ہیں ان میں سے ہر ایک کی فضائل کا میں چاہ رہی تھی کہ ایک ایک جملے میں بس فضائل آپ کی بارگاہ میں پیش کروں تاکہ بہت زیادہ بات طولانی نہ ہو جائے اور ہم بہت کچھ زیادہ سے زیادہ شہزادی کے فضائل پیش کر سکیں۔ نام فاطمہ کا آپ نے امتیاز سن لیا کہ یہ نام وہ ہے کہ جس گھر میں یہ نام موجود ہو اس گھر میں مفلسی داخل نہیں ہوتی، خداوند عالم اس نام کو پسند فرماتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے ایک صحابی سے پوچھا آپ نے کہ اگر آپ کو اللہ دختر عطا کرے تو آپ اس کا کیا نام رکھیں گے؟ اس نے عرض کیا میں اس کا نام فاطمہ رکھوں گا۔ امام نے فرمایا کیا تو فاطمہ نام رکھے گا؟ خدا فاطمہ پر درود و سلام بھیجے، اگر تو اس کا نام فاطمہ رکھے تو پھر خیال رکھنا کہ اسے تماچا نہ مارنا، اسے گالی مت دینا، بلکہ اس کا احترام کرنا۔ اور ابھی جو میں نے آپ کو روایت بیان کی تھی کہ جس گھر میں فاطمہ نام ہو وہاں فقر و مفلسی داخل نہیں ہوتی، یہ روایت ہمارے ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے ہے کہ لا يدخل الغفر بیتا فیہ اسم محمد و فاطمۃ من النساء، اس گھر میں فقر داخل نہیں ہوتا جس گھر میں محمد و فاطمہ نام کے افراد ہوں۔ ٹھیک ہے، یہاں تک آپ کے پاس تمام حوالے موجود ہیں۔ اس کے بعد آپ کا نام نامی صدیقہ ہے۔ صدیقہ کسے کہا جاتا ہے؟ اس عظمتوں کی پیکر خاتون کا اسم صدیقہ بھی ہے۔ صدیقہ اسے کہتے ہیں جو مجسم صداقت ہو۔ میں نے ایک جگہ یہ روایت اس طرح سے بھی پڑھی تھی کہ صادق اور یعنی ایک ہوتی ہے صادقہ سچ بولنے والی اور ایک ہوتی ہے صدیقہ، تو کہا کہ صادقہ اور صدیقہ میں ایک یہ فرق ہے کہ یعنی جو بالکل واقعے کے عین مطابق بیان کرے وہ صادق ہے، وہ سچ بولنے والا ہے، لیکن جو اس قدر جس کی زبان پر مشیت پروردگار ظاہر ہوتی ہو کہ جو کہہ دے وہ ہو جائے، اسے صدیقہ کہا جاتا ہے۔
جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو خلق فرمایا تو بہشت میں جناب آدم کی نگاہ ایک حسن و جمال کی پیکر خاتون پر پڑی، جس کی زیبائی ناقابل بیان تھی، جن کے سر پہ سونے کا تاج تھا اور وہ زر و جواہر سے مرصع تھا۔ جناب آدم علیہ السلام کو بہشت میں اس سے حسین تر کوئی اور نظر نہ آیا۔ بس آپ نے بارگاہ ربوبیت میں عرض کیا، اے میرے پروردگار، یہ ہستی کون ہے؟ جناب آدم کو جواب دیا گیا کہ یہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر ہیں۔ جناب آدم نے عرض کیا، پروردگار، اس دختر کا شوہر کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا، یعنی اس وقت جناب جبرائیل کو کہا گیا کہ تم حضرت آدم کے لیے یاقوتی قصر کو کھولو، ایک محل ہے یاقوت سے بنا ہوا، اس کو کھولو۔ جب جناب جبرائیل نے اسے کھولا، اس میں سونے کا تخت بچھا ہوا تھا اور اس تخت پہ حسن و جمال کا پیکر نوجوان نظر آیا، جو حسن و خوبصورتی میں حضرت یوسف سے بڑھ کر تھا۔ اس وقت جناب آدم نے پوچھا، پروردگار، یہ جوان کون ہے؟ جواب آیا کہ یہ حسین و جمیل نوجوان فاطمہ طاہرہ کا شوہر ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جیسی جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا وہ قول معروف یقیناً آپ کے اذہان میں موجود ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو کوئی بھی کفو فاطمہ موجود نہ تھا۔ جیسی شہزادی ہیں ان کے مرتبے کے مطابق پروردگار عالم نے کفو جناب فاطمہ حضرت علی مرتضیٰ کو بنایا ہے۔ جہاں آپ مولا کائنات کے سارے فضائل پڑھیں، وہاں وہ شافع محشر ہیں، وہ ساقی کوثر ہیں، وہ مولود کعبہ ہیں، اور جتنے فضائل ان کے کہ وہ صاحب لواء الحمد ہیں، وہ خطیب منبر سلونی ہیں، وہ منصب حامل ہارونی ہیں، وہاں آپ جناب فاطمہ زہرا کے اس زوجیت کے مرتبے کو دیکھیں تو جناب علی مرتضیٰ خود اس مقام پر فخر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ان کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کے زوج کے لیے منتخب فرمایا ہے، بلکہ خود رسول اللہ نے نہیں، اللہ نے منتخب فرمایا ہے۔ اچھا، امام حسن عسکری علیہ السلام سے روایت ہے کہ پیغمبر خدا نے فرمایا، جس وقت آدم و حوا کو خلق فرمایا گیا، دونوں جنت میں خرامہ خرامہ چل رہے تھے۔ ایک نے دوسرے سے کہا، کیا ہم سے بھی زیادہ کوئی خوبصورت ہوگا؟ اسی وقت اچانک ان دونوں کی نگاہ ایک دوشیزہ پہ پڑی کہ جس کے حسن و جمال جیسا انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہ تھا، ایسا کہ نور نے احاطہ کیا ہوا تھا، چہرہ بھی ظاہر نہ تھا لیکن نور تھا کہ جس سے ان کے حسن و جمال کا اندازہ ہو رہا تھا۔ بس ایک بار جب آنکھیں خیرہ ہو گئیں تو بارگاہ ربوبیت میں عرض کیا، پروردگار، یہ کون ہے؟ جواب دیا گیا، یہ سیدہ نساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا ہیں۔ عرض کیا، پروردگار، یہ ذوفشاں تاج جو ان کے سر پہ ہے وہ کیا ہے؟ جواب آیا، پیغام آیا کہ یہ ان کے رفیق حیات امام علی علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ کانوں میں جو حسین و جمیل گوشوارے ہیں یہ کیا ہیں؟ جواب آیا کہ ان کے عظیم الشان دونوں فرزند ہیں، ایک کا نام حسن مجتبیٰ ہے، دوسرے کا نام حسین۔ اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی سے فرمایا، علی جان، آپ کو 3 عظیم الشان نعمات عطا ہوئیں، اس بھری کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں ہوئیں، حتیٰ کہ مجھے بھی نہیں ملی، کہ جس طرح آپ کو میرے جیسا سسر ملا مجھے نہیں ملا، اور جس قدر عظیم الشان زوجہ جو میری دختر صدیقہ ہے آپ کو ملی وہ کسی اور کو نہیں ملی، اور حتیٰ کہ مجھے بھی ایسی زوجہ نصیب نہیں ہوئی، اور حسن و حسین جیسے فرزند جو آپ کو عطا ہوئے وہ کسی اور کو نہیں ملے، حتیٰ کہ مجھے بھی نہیں ملے۔ ریاض النظرہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 202۔ صدیقہ کے حوالے سے ایک بات اور بیان کر دوں۔ مفضل بن عمر سے روایت ہے کہ میں نے حضرت امام جعفر صادق سے پوچھا، حضرت فاطمہ زہرا کے پیکر مطہر کو کس نے غسل دیا تھا؟ امام نے فرمایا کہ آپ کو جناب امیر المومنین نے غسل دیا تھا۔ مفضل کہتے ہیں کہ جب میں نے سنا تو اس بات نے مجھے پریشان کر دیا۔ امام نے میری یہ حالت دیکھی تو فرمایا کہ تمہیں کس بات نے حیران پریشان کر دیا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ سرکار، یہ جو آپ نے بیان فرمایا کہ سیدہ کو ان کے شوہر نامدار امام علی نے غسل و کفن دیا تھا، مجھے اس بات نے پریشان کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یاد رکھو اور جان لو کہ فاطمہ زہرا صدیقہ تھیں اور انہیں صرف ایک صدیق ہی غسل دے سکتے تھے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جب حضرت مریم کی وفات ہوئی تھی تو ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ کے سوا کسی دوسرے نے انہیں غسل نہیں دیا تھا؟ امام جعفر صادق نے فرمایا، خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا صدیقہ کبریٰ تھیں، ان کی معرفت تمام عالم کے لیے، صداقت کے لیے محور و مرکز ہے۔ جی خوران، کچھ سوال کرنا چاہتی ہیں تو کر لیں، ورنہ تو ہماری کلاس کا ٹائم تمام ہوا، 5:03 ہو گئے ہیں۔ یہ جو آپ نے جناب آدم والے بات بتائی، جناب فاطمہ زہرا کے نور کا، اس کا حوالہ کیا ہے؟
لسان المیزان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 364۔